ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اکثر اوقات جو ایک حدیث جو ہے نا بخاری کے ریفرنس سے سوشل میڈیا پر بہت شیئر کی جاتی ہے کہ میں جو علی جو ہیں وہ علم کا شہر ہیں، ابو بکر بنیاد ہیں، اور عمر دیوار ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ چھت ہیں. اور تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے کس چیپٹر میں؟ بخاری شریف ہی کوئی نہیں ہے، بکاری شریف ہی ہوئے گی کدھر تہاڈی کڑیاں روایتاں. کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جی وہ ابو بکر بنیاد ہے اور عمر چھت ہے اور عثمان دیواریں ہیں. ہاں یہ جو آخری حصہ ہے نا وہ ترمذی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن وہ بھی روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، امام ترمذی نے خود جرح کی ہے اس میں. لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے. اب دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہے ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں. اور صرف پوسٹیں نہیں، کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شاگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی چھت ہے، اور عثمان اس کی دیوار ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کوئی دکھا دیں، بالکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے، صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے. کیونکہ ترمذی میں روایت تھی نا، میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. چونکہ یہ صحیح ضعیف کا فرق نہیں کرتے نا، تو یہ ضعیف حدیثیں فضائل میں لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلت ہمیں ماننی پڑی، تو باقیوں کی خود ہی بنا دو. حالانکہ وہ کریکشن کے طور پہ اس میسیج کو جاری کرتے ہیں. جی کریکشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ جی اے پوری حدیث ہے، او کہانی تے پائی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، مدرسوں کا خدا اور، علماء کا خدا اور، بابوں کا اور بابیوں کا خدا اور. ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مسلم شریف میں والے ایک حدیث، اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، 639 640 641. اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسح کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی؟ تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پہ مسح کی مدت مقرر فرمائی. جرابیں بھی اس میں داخل ہیں، وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد تھیں، ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیوژن ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی. تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہہ لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مولا علی جب کوفے شفٹ ہوئے، دارالخلافہ انہوں نے شفٹ کیا، تو وہ ظہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، صرف نماز کا وقفہ کرتے تھے، اور لوگوں کو ایون وضو کا طریقہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے اوپر چبوترے پہ سکھاتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک دفعہ اعلانیہ کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیتے تھے. اس میں پھر پاک مولویوں نے چھوڑی کہ جی وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں، کہ وہ دوسرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. مولا علی نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو. اور الگ سے ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے تھے، پانی بھی پی لیتے تھے، نبی علیہ السلام منع نہیں کرتے تھے. جواز کی حد تک درست ہے، عمومی عمل بیٹھ کے لیکن کھڑے ہو کے بھی درست ہے. تو یہ کیا کیا کہانیاں ان کی چلتی ہیں، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے. اب میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، یہ حدیث ہے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہے کوئی حدیث؟ نہیں. ہاں، لیکن یہ حدیث اگر آپ کسی سنی کی مسجد میں لکھ کے لگا دیں، نیچے بخاری شریف لکھ دیں، مسلم شریف لکھ دیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھنا یہ کدھر لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل حدیث مسلم کی 240 لکھ کے کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں لگا دیں، بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا، ان میں ناسبیت کم ہے، دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد میں لکھ کے لگائیں. ہم نے پریکٹیکلی ہمارے بھائیوں نے تجربہ کیا ہے، شام تک اللہ کے فضل سے دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک دو کاٹ لی حدیث مسلم شریف میں لکھی ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اپنے کسی کٹر قسم کے بھائی کو جو سنی ہونے کا کلیم کرتا ہو ایک میسج ٹیکسٹ کریں محرم کے دنوں میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن.
علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق، اور نیچے لکھیں صحیح مسلم 240، تو آگے سے جو میسج آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ مولا علی کی شان ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ دیکھیں نا سر، غدیر خون پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، غدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ بھی فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ سر کسی نے سوچا تھا کہ اہل حدیث کے ممبروں سے اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے؟ آج تک تو اہل حدیث کے ممبروں سے یہ بیان ہوتا تھا فضائل صحابہ کانفرنس، اب لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت، اہل بیت برکت کے لکھا ہوتا ہے، بیان وہی ہو رہے ہوتے ہیں، فضائل صحابہ بھی نہیں بیان ہوتے، فضائل معاویہ ہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے میرے شر سے